बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वो शेर है ना कि मुर्शद ने कुछ ना कर सका लेकिन चीखता रहा, जालिम के आगे खामोश नहीं रहा। मेरा ख्याल है जब ये चीखेंगे ना तो तभी पता चलेगा कि वाकई निज़ाम के ख़िलाफ़ भी कोई खड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। जब ये देख लिया गया ना कि सर कि एहतजाज से बात नहीं बन रही, जब ये देख लिया गया है कि पटिशन से बातें नहीं बन रही, दरख्वास्तों से बात नहीं बन रही, जो बार एसोसिएशन है उन सबको मफलूज कर दिया गया ना, फिर जो ताकतवर सिस्टम सो कॉल्ड जिसको ताकतवर कहते हैं उस सिस्टम को ना फिर डंट डालने के लिए ये भी ना फिर आगाज़ हो ही जाता है। जैसे कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसका आगाज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने फैसला दिया वो हमने आज आइनी बेंच की चीखों से अंदाज़ा हो गया। फिर जिस तरीके से आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी बेंच में शरीक ना होने के हवाले से, जो उन्होंने बताया सारा या पांचा ही कर दिया। उन्होंने अपनी वजूहात में लिखा कि बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतज़ामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात के तक़द्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, हमारे अहकामात किसी के ज़रिए नज़रअंदाज हो, ना ही खिलाफ वर्जी की जाए। वो बताना चाह रही हैं कि 3 रुकनी बेंच के जो हुक्म था उसको मानना लाजिम था। किसी के कहने पर आपने उस केस को जो आईनी अदालत में रखा, इसलिए उस आईनी अदालत का हिस्सा मैं नहीं बनी, क्योंकि जहां मंसूर अली शाह साहब थे वो बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन के ऊपर अदलिया के हवाले से खड़े थे। इसी तरह मैंने बताया कि अब हुआ है बुसरत हिलाली साहबा ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता ढोल की बजाना शुरू की है सिस्टम की, वो भी अच्छा खासा समझ में भी आ रही है। इधर देख लिया गया जब पाकिस्तान का निज़ाम जो है अदालती निज़ाम है, इसको खस्ता और बर्बाद करना है तो बेचारी इसकी मज़ीद इजाज़त तो नहीं दी जा सकती ना, तो आवाज़ बुलंद करनी है। तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज भी हैं जी, और ये वो जज हैं जो उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था, जिन्होंने खुल के बताया था कि एग्जीक्यूटिव हमारे काम में मुदाखलत करती है, जिन्होंने खुल के बताया था कि हसास इदारे हमें रोकते हैं, हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। और उन्हीं खतूत के अंदर में था कि हमारी पर्सनल लाइफ डिस्कस होती है, उठाया जाता है समधी वगैरह को या ब्रदर इन लॉ वगैरह को, हमारे घरों के मीटरों पर बाकायदा तौर पर खुफिया कैमरे, बेडरूमों पर कैमरे, ये वो उन जजेस के अंदर शामिल है ना। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जाहिर बात है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब तीसरे बड़े जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और ये तीसरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिनसे सिस्टम को बहुत चुभन है। तो 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे जजेस का रास्ता रोकना था, जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे जजेस का रास्ता रोकना था। उसमें सारी बात है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्होंने वैसे तो सीनियर मोस्ट जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इनका रास्ता रोकने का पूरा इंतजाम है 26वीं आईनी तरमीम। तो वो खुद भी बता रहे हैं, क्योंकि उन 6 जजेस में भी ये शामिल हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब किया और वो कहते हैं कि कानून की दुरुस्त तशरीह से ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल पर देख सकते हैं हम पाकिस्तान को, अगर हम कानून के दुरुस्त तरीके से तशरीह करें। उन्होंने कहा चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो, हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा चाहे 26वीं आईनी तरमीम, हम आपको अपने इरादों से मायूस नहीं कर सकते। ये ऐसी वैसी तरमीम जो है, उन्होंने कहा सिर्फ एक ख़त, उन्होंने कहा मैं तफसीली बताऊँगा कौन सा ख़त, कैसा था ख़त। उन्होंने कहा सिर्फ एक ख़त ने पूरे मुल्क के निज़ाम को तब्दील करके रख दिया। 26वीं आईनी तरमीम एक ख़त की बुनियाद पर की गई थी, वही ख़त जिससे मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ इन 6 जजेस में शामिल, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कमीशन पे, जिन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने ख़त लिख के बताया था कि सर ऐसे नहीं चलेगा। और यही मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे ना, जब चाहे मर्जी हो सेक्टर इंचार्ज फलाने को तलब कर लेते थे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, हमें गाइड करें हमने क्या करना है ऐसे मौके पर। यानी पहली बार शायद पाकिस्तान में हमेशा से ये होता है, शायद कि यकीनन ऐसा होता रहा है कि एजेंसीज एग्जेक्टिव अपने अपने किरदारों के जरिए जजों को कॉम्प्रोमाइज़, उनकी ऑडियो वीडियोज़ और पता नहीं कौन कौन सी शक्लों में करती रही, लेकिन इतना खुल के ख़त लिख के कभी किसी ने नहीं बताया। तो बताया कि अभी हैं जी हम लोग। तो उन्हें कहा एक ख़त ने पूरे मुल्क के निज़ाम को तब्दील करके रख दिया। तो फिर बुलाए वही 6 जजेस का ख़त जिसकी वजह से आईनी तरमीम हुई। फिर तभी तो सर रास्ता रोका गया, मंसूर अली शाह साहब का रोक रहा है। अच्छा अब इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, तभी तो ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोकता है। अच्छा ये लोग आ जाएंगे बीच में, अच्छा इस तरह के जजेस अगली से लौट आ रही है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम नए जज रखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में नए जज रखते हैं, हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस कर देते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज ला देते हैं, हम सिंध हाई कोर्ट में नए जज लाते हैं। तो यहाँ ये सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम इसी वजह से हुई
جس سے متعلق محسن اختر کیانی صاحب اشارہ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ہی سنے گا. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ایشو ہے اور یہ پاکستان کی عوام اور نظام کے بقا کے لیے حل ہوگا 26ویں آئینی ترمیم. مزید کہتے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں آزاد عدلیہ سے ہیں, آزاد پارلیمان سے ہیں اور آزاد میڈیا سے ہے. یعنی نہ آزاد عدلیہ اس وقت, نہ پارلیمان آزاد ہے اور نہ میڈیا آزاد ہے. انہوں نے کہا ہمیں آزاد ججز چاہیے, یعنی ججز آزاد نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہمیں آزاد ججز چاہیے, باہر سے خطاب کر رہے تھے نا, تاکہ عدلیہ کا تقدس برقرار رکھ سکیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 نئے نویلے جج آئے ہیں نا, جسٹس منہاج صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب, یہ جج تو ہیں لیکن آزاد نہیں ہیں. یہ حکومتی جج تو کہلا سکتے لیکن آزاد جج نہیں کہلا سکتے. سندھ ہائی کورٹ میں جو 12 ایڈیشنل جج آئے ہیں جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, یہ جج تو ہو سکتے ہیں لیکن آزاد نہیں ہو سکتے, یہ حکومتی جج ہو سکتے ہیں. بہرحال آج تو ہم نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کل کے فیصلے پر بھی آج آئینی بینچ کو جس طریقے سے گرم ہوتے دیکھا, وہ بھی اپنی مثال. آپ 1-2 جملے ذرا میں نے کہا اس کے بھی آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں. اس میں جسٹس امین الدین شاہ صاحب تو کھل کے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف آج بولے. انہوں نے کہا اس قسم کا فیصلہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کسی جج کا ذاتی اناد ہو سکتا ہے, دوسروں کی باری نہیں بولتے, اپنی باری آئین کو ہی دور پھینک دیتے ہیں. ایک جج نے حلف لیا ہوتا ہے جس کی پاسداری لازم ہوتی ہے. جسٹس جمال منتوخیل صاحب نے بولا عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند لوگوں کو نہیں سب کو ہے, جو کام کریں وہ تو ڈھنگ سے کریں. کون سی قیامت آ گئی ہے, یہ بھی عدالت ہی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, سپریم کورٹ عدالتوں نے رہنا ہے, ہمیں اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے. یہ آج ان سب کو خیال آ رہا ہے جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جب جسٹس مسرت ہلالی صاحب, جب جسٹس عقیل عباسی صاحب, جب یہ لوگ بولے ہیں. اس سے پہلے ان کو خیال نہیں آ رہا تھا. مزید 2 اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. اس میں یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے متعلق ہے کہ آج تو ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. منگل کا دن تھا, ملاقاتوں کا بھی دن تھا, وکلا سے بھی, فیملی سے بھی, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات سے متعلق ایک خبر دی ہے, اور وہ بھی عامر الیاس رانا صاحب جو نون لیگ کے بڑے تگڑے تصور کیے جاتے ہیں اور ISPR کی اس میٹنگ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, ISPR کی اس بریفنگ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. جو عامر الیاس رانا صاحب کو جانتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو عامر الیاس رانا صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی وہ جو پچھلے دنوں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی نا, پچھلے سوموار کو, انہوں نے کہا ایک اور ملاقات بھی پس پردہ ہو گئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی. اور انہوں نے کہا یہ ملاقات بہت بڑے سے نہیں ہوئی, یعنی آرمی چیف سے نہیں ہوئی, نیچے والے کسی لیول سے ہو گئی ہوگی, اور ہوگا کوئی ایسا ہی, بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی ہے لیکن بڑے سے نہیں ہوئی, بس عمران خان صرف چند دن کے لیے خاموش ہو جائیں, یہی فرمائش ہے, تو سب سیٹ ہے. رہی بات علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر صاحب کی, تو یہ لوگ کوشش کریں کہ عمران خان صاحب جلد سے جلد باہر آ جائیں, مگر شرط صرف چپ رہنے کی ہے کہ عمران خان سے چپ رہ جائیں تو تمام چیزیں ہو جائیں گی. یعنی پہلے کہا رہا تھا مہینے, ہفتے, وہ کہہ رہے بس چند دن کے لیے خاموش ہو جائے تو سب سے بہتر ہے. تو بہرحال ایک ملاقات, اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی آج ملاقات, وہ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی, کیونکہ آج مذاکراتی ٹیم سے بھی ملاقات نہیں ہوئی, وہ نہیں گئے عمران خان سے ہدایت کے مطابق, ادھر وہ لوگ انتظار تو کرتے رہے. بہرحال حکومت پریشان ہے. عامر الیاس رانا صاحب کی خبر کو تو وہ تو بالکل واجب سمجھ کے سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, تو اٹ میٹرز اے لاٹ. یہاں یہ چیز ہے. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب کی پوزیشن عمران خان صاحب نے خود کلیئر کیا ہے. جو کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب عنقریب CM شپ سے جانے لگے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کی جو صوبائی صدارت ہے اس سے ان کو محروم کیا گیا, کچھ شکایتیں آئی ہیں, کوئی کیا ہے. ہر ویلاگر اور یوٹیوبر کی بات پہ آپ نے نہیں یقین کرنا, میں آپ کو بار بتا رہا ہوں. عمران خان کا سب سے معتمد اور سب سے مضبوط ساتھی ہے, جس کی ملاقات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملاقات کی کوئی تفصیل نہیں پتہ ہوتی جو عمران خان صاحب سے ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کرتے ہیں. تو ان کے مطابق علی امین گنڈا پور, ان کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے حوالے سے تمام غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے. گنڈا پور نے خود ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ ان پر کام کا بہت بوجھ ہے, انتظامی بھی اور سیاسی بھی, ان کی نیند تک پوری نہیں ہو رہی. گنڈا پور کی مرضی سے انہیں خیبر پختونخوا میں نیا صدر مقرر کیا گیا ہے جنید اکبر صاحب کو. یہ انہوں نے جیل سے عمران خان صاحب نے کلیئر کیا کہ کوئی ایسی چیز, کوئی توڑ پھوڑ چھوڑ والی بات ہے, میرا ابھی بھی سب سے معتمد ساتھی موجود ہے. ادھر جب ظاہری بات ہے مذاکراتی کمیٹی آج موجود تھی, جانا تھا, پہنچنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کو, نہیں پہنچی. تو بہرحال ہمارے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں, حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کا راستہ نکالیں, مذاکرات سے قبل شرائط نہیں رکھیں,
یہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں. مذاکراتی اجلاس تو خیر انہوں نے ختم ہو گیا. کاش ایاز صادق صاحب وہ ریٹن چیزوں کی بھی رسپیکٹ کروا دیں جو کہا گیا ہو کہ عمران خان صاحب کو ان انٹرپٹیڈ ان کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کروانی ہے. جب یہ چیزیں رہیں گی تو پھر کیسے ہوگی ملاقات؟ یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہاں علیمہ خان صاحبہ نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ جو ورکر 26 نومبر سے لاپتہ ہیں ان کی تصاویر شیئر کریں. ابھی تک مسنگ کارکنان کی تصاویر شائع نہیں ہوئی. لاپتہ کارکنان کے لیے آواز اٹھانا ہم سب پر فرض ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ میسج بھی وہ ڈیلیور کر رہی ہے. دوسری ہماری جو رات کی خبر تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے جی. پاکستان تحریک انصاف 8 فروری یوم سیاہ جس سے الیکشن ڈیٹ تھا ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا لاہور کے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. سرٹن پروٹوکولز کو فالو کیا جائے گا. وہ جلسے کے حوالے سے اجازت ڈی سی سے لی جائے گی, نہیں تو پھر عدالت سے یہ اجازت لی جائے گی. تو یہاں یہ چیزیں. آخر میں ایک جملہ بڑا زبردست ہے جی. وہ تھا آج فوجی عدالتوں کا ٹرائل کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس کی سماعت کے دوران بڑی زبردست چیز, بڑے زبردست سنٹینس تھے. جسٹس مسرت ہلاری صاحبہ نے انہیں وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب سے انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کیا فوجی عدالتوں میں ججز یونیفارم میں ہوتے ہیں؟ انہیں بڑا کہا نا جی فوجی عدالت میں بڑا میرٹ دیکھا جاتا ہے اور تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. جج بھی فوجی, وکیل بھی فوجی اور ایگزیکیوشنر بھی فوجی, سب کچھ فوجی ہیں اور پتہ تو کچھ چل نہیں رہا ہوتا. تو انہوں نے کہا کیا فوجی عدالتوں میں ججز یونیفارم میں ہوتے ہیں؟ تو یونیفارم فوجی افسر بطور جج کیسے غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا جی ہاں, جب جج کی کرسی پہ ہوتا ہے وہ یونیفارم میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا بندہ یونیفارم میں ہو, اپنے ادارے کے حوالے سے کیس کا فیصلہ دے رہا ہو تو وہ کیسے غیر جانبدار ہوگا؟ انہوں نے کہا یونیفارم تو آپ نے بھی پہنی ہے, خواجہ حارث صاحب نے کہا. تو خواجہ حارث صاحب سے بات پر عدالت میں کہہ کے آئے جس سے جمال قندوق آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کالی اور خاکی وردی میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی تک سماعتوں میں تو اچھے خاصے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز کے لتے لیے جا رہے ہیں, مگر سماعتوں پہ سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ہم نے بڑھ کے تو قاضی فائزہ صاحب کی بھی بہت دیکھی ہے, فیصلہ وہ اس کے برعکس دیتے ہیں. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.